بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد محترم بزرگوں عزیزوں اور بھائیوں، آج کی اس مجلس میں مختصر وقت میں کئی ضروری باتیں آپ حضرات سے عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مقدس مہینہ گزر چکا اور شوال کا آغاز ہو چکا ہے۔ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے اگرچہ اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے، لیکن مسلمانوں کی عملی زندگی میں نئے سال کا آغاز شوال سے ہوتا ہے۔ کئی لحاظ سے دیکھا جائے، رمضان مبارک کا فریضہ ادا کرنے کے بعد لگتا ہے کہ ہم گزشتہ سال کے روزے سے فارغ ہو گئے، اب نیا سال شروع ہوا ہے۔ حج کا مہینہ قرآن پاک میں شوال کا شروع ہونا بیان کیا گیا ہے۔ الحج اشہر معلومات ومن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ حج چند جانے پہچانے مہینوں کا نام ہے، اور شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کی 10 تاریخیں ان کو اشہر حج کہا جاتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم فریضہ ہے، اگرچہ شرعاً زکوٰۃ کے لیے کوئی مہینہ اور تاریخ متعین نہیں ہے، بلکہ جب آدمی صاحب نصاب ہو جائے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور سال مکمل ہونے کے بعد اولاد حول کے بعد اس کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن تقریباً 100% مسلمان اپنی زکوٰۃ کا حساب رمضان سے کرتے ہیں، رمضان سے متصل پہلے یا رمضان میں۔ اس اعتبار سے بھی گویا ایک سال ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کی دینی تعلیم جو مدارس کے اندر ہوتی ہے، تمام طرز کا آغاز شوال کے مہینے سے ہوتا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں ایک اعتبار سے نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس موقع پر ہمیں اپنے سال بھر کے معمولات کا ایک نظام بنا لینا چاہیے کہ آنے والا سال ہم کس طرح گزاریں گے۔ اور میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ کاروبار کیسے کریں گے، شادی بیاہ کیسے کریں گے، اس کی فکریں تو خود ہوتی ہیں۔ دینی معمولات کے اعتبار سے ہمارا کیا معمول ہوگا، گھر میں ہمارے نماز اور تلاوت کا کتنا اہتمام ہوگا، بچوں کو، جوانوں کو، عورتوں کو نماز میں کتنا لگائیں گے، ہم روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کتنی کریں گے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم میں کتنا لگائیں گے، کن بچوں کو حفظ کرائیں گے، کن بچوں کو عالم بنائیں گے، یہ سارے کام اور ان کے فیصلے اسی وقت ہوتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ گزرا ہے، جس میں دینی کام کرنے میں کوئی خاص محنت نہیں لگتی، مزاحمت نہیں ہوتی۔ آدمی آسانی سے نمازیں بھی پڑھ لیتا ہے، روزہ بھی رکھ لیتا ہے، آخر شب میں بیدار بھی ہو لیتا ہے، تھوڑی بہت قرآن پاک کی تلاوت بھی ہو جاتی ہے، اور بہت سے گناہوں سے آدمی اپنے آپ کو بچا بھی لیتا ہے۔ اس لیے اس وقت اگر اس عادت کو اور اس سے حاصل ہونے والی کیفیت کو محفوظ رکھ کر اور اس سے مدد حاصل کرتے ہوئے ہم اپنی اگلے سال کی زندگی کا نقشہ بنا لیں کہ ہمیں اسی طریقے سے نماز کی پابندی کرنی ہے،
اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کرنی ہے، اور اپنے گھر میں بھی نماز کا ماحول بنانا ہے، گناہوں کے کاموں سے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالنی ہے، تو انشاءاللہ یہ سال ہمارا بہت قیمتی بن جائے گا، اور یقیناً اس کی برکتیں بھی حاصل ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اس وقت امت مسلمہ کے اوپر اور خاص طور سے مسلمانان ہند کے اوپر جو مصائب کے بادل چھائے ہوئے ہیں، اور ہر آنے والا دن گزشتہ دن کے مقابلے میں کچھ نئی پریشانیاں لے کر آتا ہے، اور ہماری کوئی کوشش اور کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو پاتی۔ ان حالات میں ہم زیادہ ضرورت مند ہیں کہ اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اپنا رشتہ جوڑیں، اس کے دربار سے اپنے کو وابستہ کریں، اپنے گزشتہ گناہوں سے توبہ کریں، آئندہ گناہوں سے بچنے کا عہد کریں، اور دل کی ندامت کے ساتھ یہ عہد کریں کہ اب تک کی زندگی ہماری جن غفلتوں کے اندر گزری ہے، اے اللہ اب انشاءاللہ ہم اس میں تبدیلی لائیں گے، تو بھی ہمیں اپنی ناراضگی کو ختم کر دے، اپنی رحمت کو توجہ فرما دے۔ انفرادی طور پر تنہائی میں اور نمازوں کے بعد دعائیں کریں، گھروں کے اندر ماحول بنائیں۔ یہ نیا سال ہے، سال کا آغاز ہو رہا ہے، اس موقع پر ہمیں اگر ان چیزوں کی طرف توجہ ہوئی اور تھوڑی سی محنت کر لی، اور ملت کی اکثریت صحیح ڈھرے کے اوپر آ گئی، تو انشاءاللہ اللہ کی روٹھی ہوئی رحمت متوجہ ہوگی۔ حالات کس قدر خطرناک ہو رہے ہیں، ہم لوگ تو اپنے کاروبار میں لگے ہوئے، بہت دلچسپی ہوئی، یوٹیوب کے اوپر کوئی خبر پڑھ لی، اخبار میں کوئی چیز دیکھ لی، لیکن پوری ملت کے اوپر کیا گزر رہی ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ ہم مسلم اکثریتی محلے میں رہ رہے ہیں، ہماری مسجدیں محفوظ ہیں، ہمارے مدرسے کھلے ہوئے ہیں، ہمارے کاروبار چل رہے ہیں، ہم مطمئن بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہو رہا ہے پورے ملک میں؟ مسجدوں کے بلڈوزر چل رہے ہیں، مدرسے بند کرائے جا رہے ہیں، اتراکھنڈ ہو، آسام ہو، یو پی ہو، سینکڑوں مدارس میں تالا لگا دیے گئے، اور ابھی آج کی خبر ہے کہ جو نئی تعلیمی پالیسی کا نصاب تعلیم حکومت کی طرف سے طے ہوا ہے، جو تمام تر ہندو دیومالائی تصورات کے اوپر مبنی ہے، اس کو لازم کر دیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے بچوں کو ابتدائی تعلیم میں کچھ جو تھوڑی بہت دین کی معلومات ہو جاتی تھی اس پر بھی بندش لگا دی گئی ہے۔ سنبھل میں کیا کچھ ہو رہا ہے، مساجد میں سروے ہو رہا ہے، نماز اب باہر تو نہیں پڑھ سکتے تھے، اب اپنے مکان کی چھت پر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، راستوں میں، ٹرین میں، جہاز میں، بسوں میں، گاڑیوں میں، مسافر خانوں میں کہیں بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ساری بندشیں چلی آ رہی ہے، گویا زمین ہمارے لیے تنگ سے تنگ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان حالات میں ہمارے لیے کیا سہارا ہے بھائی؟ اب بھی ہم خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوں گے، اسی طریقے سے مست رہیں گے، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوگی، تو کن حالات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا اندلس کا انتظار ہے جہاں سے تمام مسلمانوں کو اس طرح ملک بدل کر دیا گیا کہ آج وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہے؟ قرطبہ کا انتظار ہے، اور بوسنیا کا، ہرزوگینا کا انتظار ہے جہاں سے مسلمانوں کو دربدر کر دیا گیا، یہاں بھی اس کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ NRC وغیرہ کا جو نظم ہے، مسلمانوں کے بستیوں سے نکال کر ان میں جو جیل خانے جیسی جگہ ہوگی وہاں ان کو بھر دیا جائے گا،
نہ ان کو ووٹ دینے کا کوئی حق ہوگا، نہ کوئی شہری استحقاق حاصل ہوگا، سارے نقشے بن چکے ہیں۔ ہمارے پاس سوائے ایک راستے کے کہ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہو، کوئی راستہ نہیں ہے، اور اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی کرنی ہوگی۔ توبہ، استغفار کا اہتمام، نمازوں کی پابندی، گھروں میں نماز کا اہتمام، قرآن پاک کی تلاوت، گھر کے ماحول کو بدلنا، دوسروں سے نہیں اپنے سے آغاز کریں، اپنی ذات سے دیکھیں کہ ہم اپنی جلوت و خلوت میں کتنے گناہ کر رہے ہیں، کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والے کتنے کام کر رہے ہیں۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے، ایک عہد کریں اور اللہ سے مدد مانگیں۔ شیطان بھی لگا ہوا ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، اور نہاد ضرورتیں بھی ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں جو رکاوٹیں ڈالیں گی، رکاوٹیں کھڑی کریں گی۔ لیکن آدمی عزم کر لے کہ نہیں ہمیں کرنا ہے تو ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی اور اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اس لیے میں رسمی طور پر نہیں لیکن ہر سال اس کو دہرایا جاتا ہے، اس وقت کے نازک ترین حالات کے اندر ہم سب کی سب سے پہلی ضرورت یہی ہے کہ اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کریں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑیں، ادھر متوجہ ہوں، اور اس یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں کہ وہ ہم بے کسوں کی دستگیری کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، ادھر ہاتھ اٹھاتے ہیں وہاں آواز پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ادعونی استجب لکم، تو مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب آپ کے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ہمارا رب قریب ہے کہ دور ہے، تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں، میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، ادھر مانگتا ادھر میں قبول کرتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی، لہذا بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے دعا قبول کرنے کی درخواست کرے، وہاں انتظار ہو رہا ہے، ہاتھ تو پھیلائے بندہ، مانگے تو چھوٹی بڑی تمام ضرورتیں، تمام مسائل، بیماری ہے، الجھن ہے، کاروبار نہیں چل رہا ہے، بیمار گھر میں اثرات ہیں، کوئی کہتا ہے آسیب ہے، کوئی کہتا ہے سحر ہے، کوئی کہتا ہے جنات ہے، ساری مخلوق اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ نہ جائیں کسی عامل کے پاس، کسی جھڑا پھونک کرنے والے کے پاس، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اس کے قبضے میں سب کچھ ہے، اس سے مانگے۔ کوئی بھی بڑی سے بڑی مصیبت ہوگی، ایک فیصلہ ہوگا اللہ کا اور سب کو سب ختم ہو جائے گا۔ آزمائشیں آتی ہیں، مسلمانوں پر نہیں آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مکی زندگی، صحابہ کرام کی 10 سالہ مکی زندگی کو دیکھ لیجیے، آپ سے زیادہ بھی کوئی اللہ کا محبوب ہو سکتا تھا، صحابہ سے بڑھ کر اللہ کی کوئی محبوب جماعت ہو سکتی تھی، لیکن کس قدر سخت ترین حالات سے وہ گزرے۔ 3 سال تک ان کا اس طرح سماجی بائیکاٹ کیا گیا، ایک گھاٹی کے اندر قید تھے، ایک دانہ اندر نہیں جا سکتا تھا، ایک گھونٹ پانی نہیں جا سکتا تھا، لیکن صبر سے کام لیا اور گناہوں سے بچتے رہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے راستہ کھولا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اس کے نافرمانی سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیں گے۔ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یہاں بندش لگ رہی ہے، راستہ بند ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آتا، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ہماری جو سب سے بڑی دنیاوی ضرورت ہے، روزی، آمدنی، فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو ایسے راستے سے روزی عطا فرمائیں گے جس کو وہ سوچ بھی نہیں سکے گا۔
کہ خیال میں بھی نہیں آ سکے گا کہ اس راستے سے بھی اللہ تعالیٰ روزی دے سکتے ہیں۔ لیکن جڑ یہ ہے کہ اپنی جگہ طے کر لیں کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، حکم نہیں توڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، گھر میں کوئی معاشیت کا کام نہیں۔ یہی تو تقویٰ ہے، اسی کو تو تقویٰ کہتے ہیں۔ کسی بندے کے ساتھ ظلم نہیں کریں گے، بے ایمانی نہیں کریں گے، وعدہ خلافی نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے۔ جتنی چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، چاہے وہ عبادات کے قبیل کی چیزیں ہو، معاملات ہو، لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک ہو، اب دوسروں کے حقوق کی ادائیگی ہو، چھوٹوں بڑوں کے ساتھ سلوک ہو، نگاہوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، ہر چیز میں اس پر نظر کہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ تقویٰ قطعی وعدہ، من یتق اللہ سے ڈر کے دیکھو، اللہ کا وعدہ ہے یجعل لہ مخرجا، سارے راستے بند نظر آتے، دروازہ کھلتا چلا جائے گا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے پھنسایا تھا 7 کمروں کے اندر، اور انہوں نے اللہ کا نام لے کر دوڑ لگائی ہے، تو سارے دروازے کھلتے چلے گئے اور وہ پاک دامن باہر نکل آئے۔ آدمی تقوی اختیار کرے، بند راستے کھلتے چلے جائیں گے، راستے کھلیں گے، روزی بھی ملے گی، صحت بھی ملے گی، سب سے بڑھ کر دل کا چین و سکون ملے گا۔ بہت بڑی دولت ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے، دلوں کو چین ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ آج بے سکونی ہے، سب سے بڑی بیماری یہی ہے، ڈپریشن ہے، اور کیا کیا نام ہے، نیا بہت سا شک پیدا ہو گیا ہے، ٹینشن ہے اور ڈپریشن ہے۔ ڈاکٹروں کے پاس چکر لگانے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ 5 وقت کی نماز پڑھیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے، صبح و شام کی تسبیح پڑھیے، اللہ کا نام لیجیے، قرآن کا قطعی اعلان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ساری الجھن ختم ہوگی، ساری پریشانی ختم ہوگی، براہ راست اللہ سے ہمارا رشتہ جڑے گا۔ میرے بھائیو، اب خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، ہونے والا نہیں ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ ہماری ملت کے سارے انچر پنچر ڈھیلے ہو چکے ہیں، نہ مدارس محفوظ ہے، نہ مساجد محفوظ ہے، نہ قبرستان محفوظ ہے، نہ ہمارے مکاتب محفوظ ہے، نہ ہماری نمازیں محفوظ ہے، اور آگے نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ ہماری زکوٰۃ، ہماری حج، ہماری تلاوت، ان کے اوپر تو خدا نخواستہ کوئی سازش کر کے، کوئی قانون نافذ کر کے کوئی پابندیاں لگا دی جائیں، اس قوم تو کچھ بعید نہیں۔ اس لیے پھر میں کہوں گا، مالک سے رشتہ جوڑو، مالک کو راضی کرنے کی کوشش کرو، وہ اگر راضی ہے تو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ دشمن اگر قویس نگہباں قوی ترست، دشمن اگر بہت طاقت والا ہے تو جو محافظ ہے وہ اس سے زیادہ طاقت والا ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ میرے بھائی اس کا خیال کریں۔ 2 باتیں اور عرض کرنی تھی، مختصر۔ ایک تو یہ کہ فریضہ حج کی ادائیگی میں الحمدللہ اب پہلے کے مقابلے میں بیداری آئی ہے۔ پہلے لوگ جب بوڑھے ہو جاتے تھے اور سارے کام سے فرصت ہو جاتی تھی، تب ہوتا تھا چلو اب حج پڑھا آئے، جب نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت، تب چلتے تھے حج کرنے کے لیے۔ اب نوجوانوں میں بھی حج کا داعیہ پیدا ہوا ہے، لیکن اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ شرعاً جن کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، مگر وہ پروگرام بنا رہے ہیں، گھر بنا لیں گے، بچوں کی شادی کر لیں گے، سب کو اپنے پیر پہ کھڑا کر لیں گے، اب اطمینان سے جائیں گے حج کرنے کے لیے۔ یہ الٹا معاملہ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ غالباً مولانا عبدالحلیم صاحب یا مولانا شاہ رسول اللہ صاحب ایک جگہ پہنچے، اور وہاں جانے کے بعد لوگوں نے کہا
چلو جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لیں پھر اطمینان سے کھانا کھائیں گے، الٹی بات کر رہے ہیں، جلدی جلدی کھانا کھا لو پھر اطمینان سے نماز پڑھیں گے۔ جماعت ہو چکی تھی، جو کام اطمینان سے کرنے کا ہے اس کو ٹال رہے ہو، جو کام ہمارا اجرت پہ کرنے کا تھا، چلو شادی کر لیں، مکان بنا لیں، پھر اطمینان سے حج کریں گے، نہیں، حج کر لیں پھر وہ سارے کام کریں گے۔ جو مقدم کرنے کا کام ہے اس کو زندگی کو ٹھکانا ہے۔ ہم نے ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے، ہمارے خاندان کے بزرگ بہت خوشحال، حج فرض ہو گیا، حج کرنے نہیں جائیں گے، اطمینان سے جائیں گے، اطمینان سے جائیں گے، حالات بدل گئے، انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، اور غالباً ان کی اولاد میں بھی کسی نے ان کا حج بدل کیا کہ نہیں کیا پتہ نہیں۔ اس لیے اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ اس حج کمیٹی سے درخواست دینے کا وقت تو ختم ہو گیا، لیکن ٹور کے ذریعے ابھی واقعہ وقت موجود ہے۔ اگر حج فرض ہے اور گنجائش ہے تو حج ادا کر لیں۔ ایک اور مسئلہ جو بہت دنوں سے کھٹک رہا تھا، جو ہمارے ذہن میں، آج اس کو واضح کر دوں۔ اذان اور اقامت نماز کا ایک اہم عمل ہے، اور اذان اور اقامت کی ادائیگی صحیح ہونی چاہیے۔ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کو شوق ہے کہ ہم اذان دیں گے، گیا مائک پہ کھڑا ہو گیا اور غلط سلط اذان دی جا رہی ہے کہ مسجد کی ذمہ داروں کی اہم کی ذمہ داری ہے۔ کتنی غلطیاں ہوتی ہیں اذان کے اندر، کتنے کلمات غلط ادا ہوتے ہیں، اذان کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ کوئی کہہ رہا اللہ اکبر، کوئی کہہ رہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ کیا ہے یہ؟ تصحیح کے باوجود، سمجھانے کے باوجود جو زبان پہ چڑھی ہوئی ہے اسی طرح سے ادا ہو رہی ہے۔ اس لیے ہر آدمی کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ سیکھا ہوا آدمی مسجد میں قاعدے کا مؤذن رکھے، صحیح اذان دے۔ نماز کی سنت ہے، اگر اذان صحیح نہیں ہوگی اور اقامت صحیح نہیں ہوگی نماز ناقص ہوگی، یہ نماز کی سنت ہے۔ اس لیے مساجد کی ذمہ داروں کو چاہیے کہ ہر آدمی کو اذان دینے کی اجازت نہ دے، سیکھے ہوئے آدمی کو اذان دلوائی جائے، سیکھا ہوا آدمی اقامت کہے۔ غلط اذان و غلط اقامت میں بعض جگہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے کہ کفر کا معنی پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کیا اللہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر کے بجائے اللہ اکبر۔ اسی طرح اللہ اکبر بات کو کھینچ دیا، معنی فاسد ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو یہ آنکھ بند کر لی، منہ کھول لیا، اللہ شروع ہو گئے۔ اس طرف توجہ کرنی چاہیے۔ تمام مساجد کی ذمہ داریوں سے کہتا ہوں یہ ہر آدمی کو اذان دینے کی اجازت ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ صحیح جیسے امام کا انتظام کرتے ہیں مؤذن کا انتظام کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ سیرت کانفرنس کے لیے 24-25 اپریل کی تاریخ متعین ہو گئی ہے۔ گزشتہ سالوں میں رمضان سے پہلے ہی اجلاس ہوتا تھا، لیکن اس سال یہ اجلاس حالات اور موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اس مہینے میں رکھا گیا ہے۔ آج اپریل کی 4 تاریخ ہو گئی ہے، کل 20 دن رہ گئے ہیں۔ اسی میں سارے انتظامات کرنے ہیں، چندہ بھی کرنا ہے۔ تو جو حضرات ذمہ دار بنائے گئے چندے کے لیے وہ آپ حضرات کے پاس پہنچیں گے۔ پہلے کے مقابلے میں بجٹ میں بھی کچھ اضافہ ہوا ہے، ہر چیز میں گرانی آئی ہے، ہر چیز میں خرچہ پڑا ہے، تو اضافہ کر کے اور پہلی ملاقات میں شرکت کر لیں۔ یہ سیرت کی اور سنت کی آواز بہت دور تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، یہ کوئی رسمی چیز نہیں ہے۔ الحمدللہ اس کے بڑے فوائد ہیں۔
ان لوگوں تک ہماری آواز پہنچتی ہے کہ جو ہماری مجلس میں آ کر ہماری بات سننے کے روادار نہیں ہیں، ہمارے بارے میں غلط تصورات رکھتے ہیں، غلط عقیدے رکھتے ہیں، ہمارے بزرگوں کی زبان سے جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی بات، محبت رسول کی بات، درود شریف کی بات، شریعت کی بات ان کے کان میں پڑتی ہے، ان کی غلط فہمیاں دور ہوتی ہے، صحیح تصور ان کے ذہن میں آتا ہے، اور کچھ اعمال کی توفیق مل جاتی ہے، ہم بھی اس کے اندر حصے دار بنتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ چندے کے لیے لوگ پہنچے تو اس میں آپ ان کا تعاون کریں، دوسرے ہمارے جو رضاکار حضرات ہیں جس کے ذمہ جو کام کیا گیا ہے، پوسٹر کی تیاری، اس کا لگانا، دعوت نامہ تقسیم کرنا، جلسہ گاہ کی تیاری وغیرہ، خوش دلی کے ساتھ اس کے اندر حصہ لیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔